اور وہ شعر پھر امام بخاری روایت کرتے ہیں، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ہم اپنا رانجھا راضی کرتے ہیں بس ایسے کبھی کبھی۔ اگلی حدیث بڑی اہم، حدیث نمبر 1010، توسل پر حدیث۔ بہت حدیثیں ہیں توسل پر صحیح بخاری میں، مگر ایک ایک دو چن چن کے جو آ گئی پڑھانی ہے، اور بڑی اہم حدیث۔ حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ جاتا اور وہ بارش طلب کرتے، استسقاء کرتے، تو استسقاء حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے کرتے تھے۔ کیا لفظ ہیں؟ استسقاء بالعباس بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلہ سے استسقاء کرتے۔ فقالا، اور یہ کہتے، اللہ، یہ الفاظ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور عرض کرتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا۔ توسل کے لفظ عرض کرتے یا اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ ڈالا کرتے تھے، آپ کے نبی محمد مصطفیٰ سے توسل کرتے تھے، فتسقینا، اور تو ان کے وسیلے سے ہمیں بارش دیا کرتا تھا۔ یہ دعا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اب اے اللہ ہم آپ کے محبوب نبی کے چچا کا وسیلہ ڈالتے ہیں، ان کے توسل سے ہمیں بارش عطا فرما۔ فَيُسْقَوْنَ، پھر بارش ہو جاتی تھی۔ یہ سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ، کل صحابہ کا عقیدہ، اور امام بخاری کا عقیدہ، امام بخاری کا عقیدہ۔ اب یہاں ایک بات ثابت ہوئی اور ایک اعتراض کیا جاتا ہے، دونوں کو لے لو۔ ثابت تو توسل ہو گیا، اور دونوں توسل ثابت ہوئے۔ توسل بن نبی بھی ثابت ہو گیا، حضور علیہ السلام کا توسل، چونکہ سیدنا فاروق اعظم کے لفظ ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے توسل کرتے تھے، توسل کرتے تھے۔ تو توسل بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو گیا، اور اب توسل کرتے ہیں حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کا، تو دوسرا مسئلہ عقیدہ کا ثابت ہو گیا، توسل بغیر النبی، توسل باہل البیت، توسل بالصحابہ، توسل بالاولیاء، غیر نبی سے توسل بھی ثابت ہو گیا، صحیح بخاری سے اور سنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور آگے لفظ ہیں جو روایت بخاری کے، امام بخاری کہتے ہیں توسل کرنا ہی نہیں، فرمایا بس وسیلے سے دعا کرتے اور بارش ہو جاتی، توسل منظور بھی ہو جاتا، مقبول ہوتا۔ یہ تو ہو گیا ثبوت، توسل بالنبی اور توسل بغیر النبی، من اہل البیت والصحابۃ والصالحین، اولیاء والصالحین، ثابت ہو گیا۔ اب یہاں ایک اعتراض کیا جاتا ہے نادانی کی وجہ سے، نادانی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب حیات تھے تو ان کی زندگی میں توسل جائز تھا۔ یہی حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا دور تھا تو ان سے توسل کرتے تھے، ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے۔ اگر حضور کی وفات کے بعد بھی توسل کرنا حضور سے جائز ہوتا تو پھر عباس بن عبد المطلب سے کیوں کرتے؟ اب بھی حضور سے کرتے، یہ اعتراض۔
علمی اعتراض نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اور کم بے خبری کی وجہ سے ہے۔ اس حدیث کی شروع کو پڑھیے اور کتب حدیث کو کھنگالیں۔ یہ گھر بیٹھے عام توسل نہیں تھا، یہ صلاۃ الاستسقاء کا توسل تھا۔ صحابہ کرام کو لے کے استسقاء کے لیے مسجد مدینہ شہر سے باہر جاتے، جو مسجد تھی، عیدگاہ تھی، باہر عیدگاہ میں جاتے، صحابہ کی صفیں بنتی، اور حق یہ تھا کہ جو امام وقت ہو وہ نماز پڑھائے اور استسقاء کی نماز پڑھائے یا عیدین کی نماز پڑھائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، تو شرعاً چاہیے یہ تھا کہ وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہیں، وہ نماز استسقاء کی امامت کرائیں اور استسقاء کریں۔ مگر عباس بن عبد المطلب ساتھ ہوتے تو حدیث امام بخاری بیان یہ کر رہے ہیں، جب اس مسجد میں جاتے صلاۃ اور استسقاء کے لیے عیدگاہ میں جاتے تو بجائے ابو عمر فاروق خود مصلی پر کھڑے ہوں، حضرت عباس کو مصلی پر امامت کے لیے کھڑے کر دیتے۔ اب وہاں آقا علیہ السلام کو تو نہیں کھڑا ہونا تھا، حیات اور ممات کا کوئی تعلق اس موضوع سے نہیں ہے، وہ نماز استسقاء ہو رہی ہے عیدگاہ میں اور امام بنایا جا رہا ہے، اور چونکہ امام فاروق اعظم کو بننا چاہیے تھا اور وہ نہیں بن رہے، اور اپنی جگہ عباس بن عبد المطلب کو کھڑا کر رہے ہیں، اور صحابہ بھی سوچتے ہوں گے کہ امیر المومنین خود کھڑے ہونے کی بجائے ان کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اس موقع پر فاروق اعظم نے یہ فرمایا، اور اس کا تعلق آقا علیہ السلام کی حیات و وفات سے بنتا ہی نہیں، وہ تو وہاں آقا علیہ السلام کو تو نہیں کھڑا کرنا ہے۔ اس وقت کہتے کہ میں نماز پڑھاتا استسقاء کی، مگر باری تعالیٰ میں نہیں پڑھاتا کہ حضور کے چچا ہمارے پاس ہیں۔ ایک وقت تھا کہ اسی عیدگاہ میں جب قحط ہوتا تو حضور نماز پڑھاتے، اور عقیدہ دیکھیے، وہ یہ نہیں کہتے کہ حضور کی نماز استسقاء کی وجہ سے بارش ہوتی، یہ نہیں کہا کہ کان رسول اللہ یصلی بنا للاستسقاء ونسقینا، کہ حضور علیہ السلام ہمیں صلاۃ الاستسقاء پڑھاتے اور بارش ہوتی، یہ نہیں کہتے۔ پڑھاتے نماز تھے، امامت کرتے تھے، مگر صحابہ کی نگاہ نماز استسقاء پر نہیں، وجود مصطفیٰ پہ رہتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور کی نماز استسقاء کی وجہ سے بارش ہوتی، کہتے ہیں کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، ہم تیرے نبی کا وسیلہ کرتے اور تو ان کے صدقے بارش کرتا تھا۔ تو نماز استسقاء تو بیچ میں ایک بہانہ تھا، اور اب اسی نماز استسقاء کے لیے عبداللہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو کھڑا کیا۔ جب انہیں مصلی پر کھڑا کر چکے، اس وقت فرمایا ہے اللہ، جب حضور کا دور تھا یہاں وہ کھڑے ہوتے اور ان کے توسل سے بارش ملتی۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد توسل جائز نہیں، آؤ ذرا بخاری کے لفظوں پہ دوبارہ غور کریں، اب بھی توسل مصطفیٰ ہی کا ہو رہا ہے، اب بھی توسل مصطفیٰ کا کر رہے ہیں۔ اب عمر فاروق، سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ پڑھیں، کہتے ہیں باری تعالیٰ جب حضور کھڑے ہوتے تھے اور بارش ان کے وسیلے سے آتی تھی، اور اب الفاظ کیا ہیں، آپ الٹا سمجھ گئے، یہاں کھڑے ہو کر بھی وسیلہ مصطفیٰ کا ہے، کہہ رہے انا نتوسل الیک بعم نبینا۔ اب یہ نہیں کہتے کہ عباس کا وسیلہ ہے، عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ ہے، نہیں، کہتے ہیں تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اب بھی وسیلہ اسی رشتے کا دیا جا رہا ہے، بخاری نے خود مسئلہ حل کر دیا۔ یہ تو نہیں کہتے کہ